امریکہ بھی جاتے ہیں اور ذرا مڈل ایسٹ ایکسپرٹ جو کہ پاکستان میں موجود ہیں ان کی طرف بھی جاتے ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ, جناب منصور جعفر صاحب انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ, مڈل ایسٹ پہ خاص نظر ہے, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. عادل صاحب آپ سے سیدھا اسٹریٹ سوال, یہ ٹرمپ نے جو جملے تو بڑے سخت ہیں, بڑے پریشان کن ہیں بظاہر کہ یار سیز فائر اپنی ویکسٹ سطح پر آ گیا ہے, لیکن موصوف نے جس کمال بے اعتنائی سے الفاظ ادا فرمائے وہ بھی آپ نے دیکھا. تو آپ واقعی کہیں گے کہ عائر بدامی مجھے لگ رہا ہے معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے, کسی بھی وقت خراب ہو جائے گا معاملہ, یا آپ کہیں گے نہیں اتنا خراب بھی نہیں, ایسا بھی نہیں؟ بہت شکریہ وسیم صاحب. دیکھیں میرے خیال میں ایک طرح سے جو اہم بات تھی وہ آپ نے خود ہی کر دی کہ ایک وقت تھا کہ جب کوئی امریکن صدر کوئی سٹیٹمنٹ دیتا تھا یا کوئی بھی صدر دیتے ہیں رائٹ, تو آپ یہ سوچتے تھے کہ اچھا یہ بڑی سوچی سمجھی ہے, انہوں نے اپنے الفاظ ضائع نہیں کیے, انہوں نے اس سے پہلے کہ 5 لوگوں سے بات کی ہے, کسی نے لکھ کے دیا ہے اور وہ پڑھ کے دیا ہے, اور ابھی بھی بہت سے ممالک میں ایسے. اب ہم یہ جان چکے ہیں, ہمارا قصور ہے نا کہ ہم ٹرمپ کو اتنے سیریسلی ان کی باتوں کو کیوں لیتے ہیں. صحیح بات ہے. ہاں نہیں, میں یہ فیسیشیسلی نہیں کہہ اور رہا, آپ بہت سیریسلی میں کہہ کہہ رہے ہیں. رہا ہاں صحیح بات, یو مین ہاں اٹ. کہ ہمیں اندازے بیان پتہ ہے نا, ہم سب کے پاس ایک کوئی نانا دادا بزرگ ایسے ہیں جو مذاق میں باتیں کرتے ہیں اس طرح قسم کی. سو آئی تھنک وی شوڈ جسٹ انڈرسٹینڈ کہ, اور جو آپ نے کہا بھی یہ ایک موقع تھا, ان کے پیچھے کچھ وہ میڈیکل لوگ تھے جو وہ آج کل ایک وائرس کا سلسلہ ہے اس میں کسی نے سوال پوچھا, اس پہ ان کے جو منہ میں آیا, ان اے وے دی گڈ تھنگ از ہی سیز جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے. اسی میٹنگ میں اسی کے آسے پاسے انہوں نے کہا جی میں تو اتنا ینگ فیل کر رہا ہوں جتنی یہ ساری خواتین میرے پیچھے کر رہی ہیں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم انالیسس کرنا شروع کر دیں کہ وہ 30 سال کہ کے ہیں ٹرمپ کی یا جوانی کا عالم کیا ہے. صحیح بات ہے. ہاں سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہمارے پاس انالیسس کے لیے چیزیں ہیں, لیکن اب آئی تھنک کہ ان اے وے وی نو کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں, اور ہر مختلف لیڈر ایسے کرتے ہیں. کوئی بڑک مار کے کرتا ہے, ہمیں مودی صاحب کے انداز کا پتہ ہے, ہمیں شہباز شریف صاحب کے انداز کا پتہ ہے, ہمیں, اور ہم یہ ایز جرنلسٹ آپ ہمیشہ یہ کرتے ہیں, لوگ جو سیاستدان جو باتیں کرتے ہیں کیمپینز میں وعدے کرتے ہیں ان کو ہم اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہم ایک آفیشل سٹیٹمنٹ کو لیتے ہیں جو کسی نے لکھ کے پریس کانفرنس کے لیے بھیجی ہو. تو ایک چیز تو یہ ہے. ناؤ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ جو آپ کا جو سبسٹنٹیو سوال ہے کہ کیا یہ کہیں کسی غلط جگہ کسی زیادہ تشویشناک جگہ پہنچ گئی ہے یا یہ وہی ہے جو ہے, ان اے وے آئی ڈو تھنک کہ یہ اسٹیل میٹ ہے. اور آپ بھی کچھ دن پہلے وہ واگا پہ تھے, واگا پہ جب ہم جاتے ہیں نا تو وہ جو اسٹامپ کرتے ہیں جو فوجی ہوتے ہیں دونوں سائڈ کے, جی جی, تو وہ مور کی طرح اپنے پر بھی دکھاتے ہیں, زمین پہ بھی مارتے ہیں, اپنا جو ان کا کراؤڈ ہوتا ہے اس کو انچینٹ بھی کرتے ہیں. بڑی زبردست سیریمنی ہوتی ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو ان اے وے وہ جو اس قسم کی سگنلنگ ہے میرے خیال میں وہ ہو رہی ہے, اور وہ صرف ٹرمپ نہیں کر رہے. آئی وڈ سے کہ دیکھیں, ایک آپ نے بھی سوچا ہوگا, بہت لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اگر وہ اول تو ایک پیج, جب میں سنتا ہوں نا ایک پیج پہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک, ایک پیج پہ تو عرضی نہیں لکھی جاتی یار. آپ اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایک پیج کے میمورینڈم پہ ختم کر دیں گے. لیکن جب بھیجا گیا وہ ایک پیج آگے پیچھے جا رہا تھا, تو کیوں ایران کو 7-8 دن لگے؟ ہاں ہاں, اگر آپ امریکہ ہیں تو آپ نے سپن یہ دی کہ جی وہ لوگ تو بکھرے ہوئے ہیں, آپس میں بات نہیں کر سکتے, ان کی آپس کے تضاد ہیں. اور اگر آپ ایران کی طرف سے ہیں تو شاید آپ کا خیال یا آپ کا بیانیہ یہ ہو کہ یار ہمیں جلدی کوئی نہیں ہے. یہ تم لوگ جو کہتے رہتے ہو نا کہ ہم بڑے آخری پہ, تو ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ سگنلنگ تو ہو بھی ہے, چونکہ ٹرمپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کہا کہ یار یہ 20 منٹ میں تیار ہونے والی چیز تھی, 5 دن لے لی انہوں نے یار. I think he is pissed off by that. I'm sorry. کہ یار کیا کھیل رہے ہیں میرے ساتھ, ٹوئنگ لفظ بھی استعمال کیا. I think یہ چوہے بلی والا گیم دونوں کھیل رہے ہیں. صحیح. اچھا آپ کا کہنا ہے کہ ایک تو ٹرمپ کی بات کو ٹرمپ کی ہی بات سمجھتے ہوئے اس میں تجزیہ کیا جائے, دوسرے کہ بہرحال آپ کو لگتا ہے اسٹیل میٹ ہے. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ایک جملے کی مجھے صرف ایک جملے کی اجازت دیجیے. I do think کہ اب تقریباً کلیئر ہو چکا ہے کہ ایک صفحے پہ کیا ہو سکتا ہے. ایک صفحے پہ تھوڑی سی چیزیں ہو سکتی ہیں نا, وہ کلیئر ہو چکا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو سائڈز ہیں خصوصاً ٹرمپ صاحب ہیں اتنے ظرف تک پہنچے کہ اس پہ سائن کر دیں. مجھے تو لگتا ہے ٹرمپ صاحب بور ہو گئے ہیں, لیکن دنیا کے لیے جو اس کے مسائل ہیں نا وہ اتنے سنگین ہیں کہ ان اے وے جہاں آپ نے فائنلی پہنچنا ہے دیٹ از کلیئر, لیکن اس کی جو سیاست ہے وہاں تک پہنچنے کی ہم اس میں پھنسے ہیں. صحیح ہے, انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں, یہ بڑا صحیح. تو عادل صاحب ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تب یہ ٹکرز چل رہے ہیں کہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے وائٹ ہاؤس سے ریلیٹڈ کہ 13 سے 15 مئی کو انہوں نے
چائنا آنا ہے, تو اس کا مطلب تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب تو 48 72 100 گھنٹے رہ گئے نا, یعنی کم گھنٹوں بعد. تو اس کا مطلب اب اس بات کا امکان بہت معدوم ہو گیا ہے جو ہم کبھی ایک قوی پاسبلٹی کے طور پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ چائنا سے پہلے کچھ گھنٹے اسلام آباد ٹھہر کے سائن شائن ٹرافی میں نے امن کرا دیا, او جی چھا گیا, زندہ آباد مرد آباد, اس کا امکان اب بہت کم چکا. اب تو ٹائم بہت کم رہ گیا نا, اور ابھی ایران اس موڈ میں بظاہر تو نہیں لگ رہا, وہ تو ایک ایک چیز کو رسپونڈ کرنے میں دے آر ٹیکنگ دیئر ٹائم. دیکھیں اسلام آباد رک کے سائن کرنا میرے خیال میں کبھی بھی کوئی اتنی پاسبلٹی نہیں تھی, ہماری خواہش تھی اور صحیح. اچھا ہوتا اگر ہو جاتا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ایز اے سیریس پاسبلٹی تھی. نہ کبھی امکان اتنا قوی تھا اور نہ ہی ابھی اتنا محدود ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ ایز آئی سے کہ آن سبسٹنس آئی تھنک کلیئرٹی آ چکی ہے کہ اس ایک صفحے میں کیا ہوگا. جو آپ نے نیوکلیئر کی بات کی, اس ایک صفحے میں نیوکلیئر کا ذکر ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن ٹرمپ کیا چاہتے ہیں وہ بالکل کلیئر ہے. وہ یہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر جو کچھ بھی ہوگا وہ ہوگا وہیں جو اوباما کے زمانے میں JPOA میں تھا. اب ہی نیڈز کسی طرح اس پہ کوئی لپسٹک شپسٹک لگ جائے, اس پہ رنگ روغن ہو جائے, تاکہ وہ کہہ سکیں کہ میں وہ بڑی بری ڈیل تھی, کیونکہ انہوں نے 12 سال سے وہ کہہ رہے ہیں نا وہ بڑی بری ڈیل تھی. تو اب ان کو اس سے کچھ بہتر دکھانا ہوگا. ایران پرابلی کچھ دے دے گا لیکن سبسٹنٹیولی اس سے آگے نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ ہرموز کا ہے. اگر خالی ہرموز ہوا تو پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ یار ہرموز تو پہلے بھی کھلا تھا 70 دن پہلے. تو 70 دن یہ ہم نے کس کام میں لگائے کہ ہم واپس وہیں پہنچ گئے کہ جو پہلے کھلا تھا. وہ جہاں تک چین کا مسئلہ ہے, اٹ ڈز سیم ناؤ کہ وہ دورہ ہوگا. کوئی بھی اگر اگریمنٹ آ جاتی ہے, ٹرمپ ول ناٹ گو ایز اے وکٹر. اب تو یہ دیکھیں نا, جو بھی اگریمنٹ آتی ہے وہ تقریباً اگر ایران کے ٹرمز پہ نہیں آتی, لیکن یہ اس طرح نہیں آ سکتی کہ ایران ہار گیا, وہ سرنڈر کا فلیگ نہیں آ سکتا. سو جو بڑی کہانی ہے وہ یہی ہے کہ چین جب وہ جائیں گے اپنے باقی وفد کے ساتھ, تو دی ایکویشن ہیز چینجڈ. اور اس کا صرف ایران سے تعلق نہیں ہے, اس کا ٹیرف سے بھی تعلق ہے, اس کی دنیا سے بھی ہے, کہ دنیا کی جو ایک پاور وہ تھا نا, کہ دیکھیں نا, ورنہ آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی کہ چین کے وزیر اعظم امریکہ آتے ہیں. میں پچھلے کچھ دن سے مختلف جگہ پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بیجنگ از دا نیو واشنگٹن. جس طرح پہلے جب کوئی واشنگٹن جاتا تھا تو ہم اس میں دیکھتے تھے کہ یار اس کا مطلب کیا ہے. صحیح. اب جو دورے آپ دیکھ لیں نا, موقع صرف ہم تو پہلے بھی جاتے تھے, لیکن چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ جرمنی ہو کے وزیر اعظم ہو, چاہے وہ کینیڈا کے وزیر اعظم ہو, کوئی بھی ہو, اس کا دورہ جو لگتا ہے نا, پھیرا جو لگتا ہے وہ چین کا لگتا ہے. اور اسی حوالے سے یہ پھیرا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا. لیکن کیا کوئی اگریمنٹ آ سکتی ہے؟ جو میرے خیال میں دیکھیں اس وقت جو سچی, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ دس, جس اگریمنٹ کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا, وہ بیسکلی ایک سیز فائر ہے. ٹھیک. وہ یہ اگریمنٹ ہے کہ جو ٹوٹا پجا سیز فائر ہوا ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کر دو تاکہ کشتیاں چلنے لگیں. جو تیل کی بات کی, مجھے اگر ایک جملے کی اجازت دیں, تیل کا جو دو مسئلے ہیں. ایک باقی دنیا کی چیخیں نکل رہی ہیں, پاکستان کی, جاپان کی, آسٹریلیا کی. صحیح. امریکہ کی چیخیں نہیں نکل رہی کیونکہ وہ بہت بڑی اکانومی ہے, اس کی اسٹاک مارکیٹ روز نیا ریکارڈ بنا دیتی ہے, فلانا فلانا. تو امریکہ کی ابھی تک چیخیں نہیں نکلی. لیکن جس چیز کی چیخیں یہاں بھی نکل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ جب ہم بات کر رہے ہیں تو دنیا میں کے پورے سمندروں میں کوئی ایسا جہاز نہیں ہے جو مشرق وسطیٰ کا تیل لے کے جا رہا. صحیح ہے. دیٹ مینس کہ اگر آج اگریمنٹ ہو بھی جاتی ہے اور کل کی تاریخ میں وہ جہاز چلنا شروع بھی کر دیتے ہیں, لیکن تو اس کے بعد ان کو کہیں تک پہنچنے میں, وہ جو ریفائننگ کیپیسٹی ہے اس کو واپس لانے میں, یہ ہے حقیقت اس 27% 2027 کی بات کے پیچھے. کہ یہ جو ہم نے شوق پولیٹیکل اور اکنامک دونوں دیکھا ہے, یہ اب لانگ لاسٹنگ, یہ صرف بولنے سے ہو نہیں جائے گا.